متعلق 5واں حدیث پاک حضرت عیاض بن حمار المجاسعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اللہ عز و جل نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو وہ باتیں بتا دوں جن کی تم کو خبر نہیں، اور اللہ عز و جل نے مجھ کو وہ باتیں آج ہی بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہی مجھے باتیں بتا دی اور وہ میں باتیں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال میں نے کسی بندے کو دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو صحیح فطرت اور صحیح دین پر پیدا کیا ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو صحیح فطرت اور صحیح دین پر پیدا کیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ کافر نہیں ہوتا۔ کفر دنیا میں انسان اور جنات نے کیا۔ 80,000 عالم میں 80,000 لوگ 18,000 عالم کہتے ہیں، 18,000 عالم نہیں ہے، 80,000 عالم ہیں۔ 80,000 عالم میں 2 عالم جس میں انسان اور جن اس نے کفر کیا، باقی 80,000 عالم میں کسی بھی قوم میں کسی بھی چیز میں کافر نہیں ہے، سب اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ عالم بتاتا ہوں، فرشتوں کا عالم ہے، کیڑے مکوڑوں کا عالم ہے، پتھروں کا عالم ہے، درختوں کا عالم ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، سمندری مخلوق، سمجھ میں بات آ گئی؟ کتنے عالم ہے۔ جراثیم سمجھ لے، ایک زمین پہ چلنے والے، چیونٹی علیحدہ ہے، سانپ علیحدہ ہے، بچھو علیحدہ ہے، ہاں اس کے اندر کتنے جانور ہیں آپ دیکھتے ہیں، ہاں کتنے جو ہیں۔ تو یہ ہر عالم ہے علیحدہ علیحدہ۔ کیڑا پڑو اڑنے والا، ہاں پرندوں میں کتنے پرندے، کروڑ اقسام ہیں، کروڑ اقسام ہیں۔ تو یہ کروڑ مطلب یہ کہ جو ہے دیکھو اس کے اندر یہ عالم ہے، ان پرندوں کے علیحدہ عالم، لیکن کسی بھی عالم میں کافر نہیں ہے۔ پرندے، درخت، چرند، جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ایک انسان جس میں انسان میں کافر ہیں اور جنات میں کافر ہیں، باقی کسی چیز میں کافر نہیں ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ دین فطرت سے مراد کہ بچہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں، کفر نہیں کرتا۔ پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے اب بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، فرماتا ہے کہ بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو صحیح فطرت اور صحیح دین پر پیدا کیا۔ یہ کافر کے گھر جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کافر کے گھر بچہ پیدا اور فوت ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے علماء کرام کا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بچے نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، بعد میں اس کو جو ہے ماں باپ کافر بنائیں گے۔ اگر وہ بچہ مسلمان اس سے چوری کر کے یا اٹھا کے لے جائے کہ مسلمان کے گھر میں پلا تو کلمہ پڑے گا، کافر کے گھر میں پلا تو کافر ہوگا۔ کہ بچے کا قصور تو نہیں ہے، اس کے ماں باپ یا ان کے ماحول ہی اس کو کافر کر دیتا ہے۔ تو جب اس کو سمجھ نہیں آتی، بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کافر نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو جب معصوم ہے وہ دین فطرت پر ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، تو فرمایا کہ اپنے تمام بندوں کو صحیح فطرت اور صحیح دین پر پیدا کیا ہے، مگر ان کے پاس شیاطین آئے، یا تو شیطان ہے یا انسان جو شیاطین ہوتے ہیں، کافر لوگ، کفار، سمجھ، مشرکین۔ تو کہتے ہیں مگر ان کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے جن پر میں نے پیدا کیا تھا بہکا دیا۔ یعنی جب وہ بچہ تھا وہ کفر نہیں کرتا تھا، لیکن پھر وہ شیاطین یا تو ان کے ماں باپ جو کافر تھے یا شیاطین ہیں تو ان کو گمراہ کر دیا، جس دین پہ میں نے پیدا کیا تھا اسے بہکا دیا۔ سمجھ میں بات آ رہی اس حدیث کی مطلب؟ ہاں۔ اور جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی تھی ان کو حرام کر دیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی جو ہے مطلب ہے کہ جو حلال ہے جب وہ اللہ کا نام اس پہ نہیں لیتا، مرغی حلال ہے تو پھر جب اس کو حرام طریقے سے ذبح کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر حرام ہی کر دیا۔ اچھا، تے مال و دولت کمانا حلال ہے، جب وہ سود اور رشوت سے لے گا تو اپنے اوپر حرام ہی کر دیا۔ یعنی جو چیزیں حلال تھی ان کے لیے، ہاں کسی جگہ چیز پڑی ہوئی تھی،
اب اگر وہ بندے سے اجازت لے لے کہ مجھے دے دے تو حلال ہے، اگر چوری کرے تو وہی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر دی۔ ہاں تو فرمایا کہ جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دی ان کو حرام کر دیا، اور ان شیاطین نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کر دے۔ شیاطین نے اس کے ذہن میں میرے لیے جو ہے اس کے لیے شرک جو ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور خدا ٹھہرا دیں، اور ایسی چیزوں کو میرا شریک ٹھہرائیں جن پر میں نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، یعنی وہ بت کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی جو ہے بیٹیاں ہیں، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، یا عزیر علیہ السلام کو کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، یا مطلب یہ کہ درختوں کو کہتا ہے یہ جو ہے میرا خدا ہے، یا آپ کی پوجا کرتا ہے کہ میرا خدا ہے۔ یعنی بے شمار لوگوں نے من گڑھ جو ہیں اپنے تصورات قائم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان پر کوئی دلیل نہیں بھیجی، یعنی انبیاء دلیل ہیں اللہ عز و جل کی وحدانیت کی، کہ ان پر جو ہے کون سا دلیل ہے، وہ بت کو خدا مانتا ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس، کس پیغمبر نے اس کو بتایا، کس کتاب نے اس نے پڑھا کہ یہ اللہ عز و جل ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہتا میں نے تو کوئی دلیل نہیں بھیجی بغیر دلیل کے، اگر میں نے دلیل بھیجی ہے کسی بندے نے اس کو بتاؤ، کسی نبی نے یا کسی جو ہے کتاب آسمانی کتاب میں لکھا ہو، تو پھر تو جو ہے وہ کہے گا کہ الہی دلیل تھا میرے پاس، بغیر دلیل کو میرے ساتھ، اور میری وحدانیت کی تو دلیل موجود ہے، میری وحدانیت کی تو دلیل ان کے پاس موجود ہے۔ جیسے ایک بندے کو تو کوئی پیغمبر ہی سمجھائے یا کوئی ولی اللہ یا جس طرح بھی، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت ایسی دی ہے کہ وہ اپنے عقل سے خدا کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں، جیسے وہ مائی چرخے والی، ایک مائی چرخہ چلاتی تھی تو کیوں وہ کہتے اللہ ایک ہے اور اللہ بھی ہے، وہ کہتے تھی اللہ تعالیٰ بھی ہے اور ہے بھی ایک، تو کسی نے کہا یا مائی تو کیسے جو ہے، وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور ہے بھی ایک، تو مائی نے کہا ہاں یہ چرخے نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا چرخے سے، کہتا یہ چرخہ میں چلاتی ہوں، جب میں سو جاؤں چرخے کو چھوڑ کے تو چرخہ نہیں چلتی، تو یہ پورا نظام بھی تو کوئی چلانے والا ہے، خود تو نہیں چل رہا، ایک چرخہ خود نہیں چل سکتا، یہ پورا نظام خود کیسے چلتا ہے، تو کوئی ذات ہے جو چلا رہا ہے، بڑی دلیل ہے کہ یہ پورا کائنات نظام چل رہا ہے تو کوئی چلانے والا ہے تو چل رہا ہے، اگر وہ چلانے والا کوئی نہ ہو تو میرا ایک چرخہ نہیں چل رہا، یہ پورا نظام کیسے چلے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ تو اس کو وحدہ لا شریک کیسے مانتا ہے؟ کہتا ہے چرخے کو میں چلاتی ہوں تو سارا کام نکالتی ہوں، اگر کوئی دوسری عورت آئے تو کسی نے ادھر چلانا میں نے ادھر چلانا تو چرخہ ٹوٹ جانا، تو اگر دو خدا ہوتے تو اس نے اپنی مرضی کرنی اس نے اپنی مرضی کرنی، سارا نظام ٹوٹ جاتا، ایک خدا ہے جو ایک طریقے سے چل رہا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو ضرور اس میں رکھنا ہوتا، کوئی رد و بدل ہوتا، آج اور نظام ہے شام کا اور نظام ہے، ہاں وہ جو ہے وہ سورج لیٹ نکلتا، کبھی سورج ادھر نکلتا، یار اس کو خدا کی اپنی مرضی ہونی تھی، لڑائی جھگڑا ہونا تھا، اختلاف آنا تھا، تو اس نے اپنی مرضی کرنی اس نے اپنی مرضی کرنی، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے جو یہ نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے، یہ اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ چرخی والی نے کمال کی جو ہے یہ عقل ہے، سمجھ میں بات آ گئی کہ اس عقل سے اس نے اللہ عز و جل تک رسائی حاصل کی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں سیر کرو اور اپنے عقل سے میری وحدانیت کو تلاش کرو۔ انار ہے ہمیں مل گیا، کھا لیا، پیٹ بھر گیا، بس۔ جو اولیاء ہیں وہ انار کو دیکھتے ہیں، یار یہ انار اوپر سرخ ہے، اس کے اندر بیج کیسے آیا، اس کے اندر سرخی کیسے آئی، اس کے اندر باریک پردہ کیسے آیا، یہ دانے کیسے جڑے ہیں، اس کے اندر پانی کی ترسیل کیسی ہوتی ہے، پھر کہتا ہے ہاں ایک اللہ ہے جو ایسے کر سکتا، خدا تک پہنچ گیا۔ ایک درخت پہ غور کرتا ہے، درخت پہاڑ کے اوپر ہے، نیچے تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ پانی کہاں سے کھینچتا ہے، اس کی جو ہیں جڑیں پتھر کو ہتھوڑے سے توڑنا پڑتا ہے، یہ جڑیں اس کے اندر کیسے چڑھتی ہیں، یار جڑ پہاڑ کے اندر جا رہی ہے کہ اتنا سخت پتھر کہ اس میں کیل سے سوراخ کریں گے، یہ جڑ اندر سے جا رہی ہے، یہ جڑ نیچے پانی نہیں ہے، وہ پانی کہاں سے کھینچ کے لے آتا ہے، پھر اس کے اندر پائپ لائن نہیں ہے، یہ کیسے رگوں کے اندر پانی جاتا ہے، اوپر پول لگا ہوتا ہے سرے پہ، پول میں خوشبو کس نے ڈال دیا، پھول میں سرخی کس نے ڈال دی، کوئی پھول پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی مختلف ہے، پیچھے ہرا ہے، اندر سرخ ہے، اس کے اندر جو ہے علیحدہ دانے، پھر اس کے اندر جو ہے پل لگتا ہے،
ایپل کے اندر پانی جاتا ہے، مٹھاس جاتا ہے، یار یہ کون کر رہا ہے؟ اگر سوچ لے پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے، اللہ۔ یہی ہے عقل کہ جس سے خدا تک رسائی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل مند کی نشانی بتائی ہے، کہتا عقل مند وہ ہے کہ اپنے عقل سے مجھ تک پہنچے۔ اور جب دنیا داری میں عقل کو دوڑائے، یہ کون سا عقل مند ہے؟ یہ تو شیطان کے راستے میں۔ عقل میں نے اس لیے نہیں دی کہ تو پیسے گنا کرے یا دوسرے کے لیے منصوبے بنائے، عقل میں نے اس لیے دی کہ اس عقل سے مجھ تک پہنچ جائے۔ جس نے اس عقل سے مجھ تک رسائی حاصل نہیں کی، یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ کون سا عقل ہے؟ افلا تعقلون، کہاں ہے تیرا عقل؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس عقل سے اپنی رب کی معرفت حاصل کرو تو سب کچھ مل گیا۔ اور جب رب نہیں ملا تو یہ عقل کیڑوں نے کہا جانا، کیڑوں نے کہا جانا قبر میں۔ اور جب رب مل گیا تو کیڑا اس عقل کے قریب کیا جو ہے اس کے اوپر جو کفن ہوگا قریب نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے کہاں دلیل اس کے لیے بھیجی تھی، کہاں دلیل ہے ان کے پاس کہ انہوں نے شرک کیا؟ ہاں، بے شک اللہ عز و جل نے زمین کی مخلوق پر ایک نظر ڈالی تو سوائے چند اہل کتاب کے جو اپنے دین پر قائم تھے، تمام اہل عرب اور عجم پر غضبناک ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے جب زمین پہ جو ہیں وہ تجلی ڈال دی کہ کچھ اہل کتاب، یعنی یا تورات پہ عمل کرنے والے یا انجیل پہ عمل کرنے والے، وہ صحیح میں نے دیکھے زمین پہ کچھ لوگ جو میری وحدانیت کی گواہی دے رہے تھے، باقی تو سب لوگ جو ہیں کفر و شرک کر رہے تھے، بتوں کو سجدے لگا رہے تھے۔ تو اللہ عز و جل غضبناک ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہو جو ہے تم لوگ، جو میں نے تمہیں پیدا کیا، میں رزق دے رہا ہوں، میں تمہیں شفا دے رہا ہوں، میں تیری حاجت جو ہے پورا میری زمین پہ رہ رہا ہے، ہاں میں نے تیرا روح لینا ہے، میں نے تجھے آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، اور تو کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کے سامنے سجدہ لگا رہا ہے؟ تو غضبناک نہیں ہوگا؟ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میں نے تجھ کو مبعوث کیا کہ میں پھر دلیل قائم کروں بندوں پہ۔ یہ بندوں سے پیار ہے، بندوں سے پیار ہے، ورنہ زمین کو حکم دیتا کہ کچل دے، میں نہیں چاہتا ان لوگوں کو، نہیں۔ غضبناک ہوا، پھر اپنے غصے کو برداشت کیا، محبوب کو بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ہے، لیکن میرا تصوف، آپ لوگ جو چاہیں مجھے کہو، میرا عقل کہتا ہے ہم اللہ کو پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ پیارے ہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا محبوب ہمیں دے دیا۔ کوئی محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی کسی کو محبوب دیتا ہے؟ یہ کتاب مجھے پیارا ہے، لاکھ روپے دے دے، میں نے نہیں دینا۔ یہ جوبہ مجھے پیارا ہے، لاکھ روپے دے دے، میں کہوں گا یار جو مجھ سے مانگے یہ میں نہیں دیتا، یار میری پیاری چیز ہے۔ تو اتنا پیارا محبوب ہمیں دے رہا ہے تو ہم پیارے ہیں کہ نہیں؟ ہم پیارے ہیں کہ یہ محبوب دیا، ہم پہ احسان کر رہا تھا، ہم کیا احسان کر سکتے ہیں؟ ہم تو پھر بھی اپنے رب کی نہیں مانتے، اس نے محبوب بھی دے دیا، احسان بھی کیا، محبوب کی زبان سے باتیں بھی سنائی جا رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں نے تم پر احسان کیا، محبوب دے دیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اے لوگوں تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنا محبوب تم میں پیدا کیا، بھیجا۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میں نے تم پر احسان کیا لوگوں کہ میں نے اپنا محبوب تم لوگوں کو دے دیا۔ بڑی بات ہے، معراج پہ لے جا سکتا ہے عرش پہ، کہ اگر واپس نہ بھیج دیتا کہ محبوب ادھر ہی رہے، بس اتنا ہی زیادہ ہے، میں خود ہی ہدایت کروں گا، قرآن تو پورا ہوا، یا جو بھی چیز ہے نہ بھیج دیتا کہ ہم کچھ کر سکتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اوپر بیٹھے، ادریس علیہ السلام بھی اوپر ہے، جبرائیل بھی آتے جاتے تھے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہوتے تو جو احکامات آ گئے اس پہ عمل کرو، جو نہیں کرے گا کب کار و غضب۔ پھر کہتے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وصال کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں تابوت لے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ کی جو ہے جسد مبارک عرش پہ لے آؤ میرے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا پروردگار کہ میری امت کا کیا بنے گا؟ پھر جب میں اوپر عرش پہ جاؤں گا تو یہ گناہ کریں گے تو تیرا کار و غضب آئے گا، جب میں زمین پہ ہوں گا تو بھی رحمت کی تجلی نازل کرے گا، میرے گناہ گار امتی مدینے آئیں گے تو مدینے میں گناہوں سے صاف ہو جائیں گے۔ کتنا محبوب کا پیار ہے، کتنا اللہ کا پیار ہے۔ محبوب کو پتھر ماری جا رہے ہیں طائف میں اور کہہ رہا ہے میں تو رحمت للعالمین ہوں، چلو یہ نہ مانے کوئی نسل میں مانے گا۔ کتنی رحمت ہے اس کی، اور کتنے جو ہیں وہ رحمان ہے اور یہ رحیم ہے، وہ رحمان اور یہ رحیم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں نہ سمجھو یہ میں نے احسان کیے، میرے اس احسان کو مانو، ہاں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، آنکھیں دیے، کہتے کہ نہیں؟ کان دے دیے، احسان کیا، زبان دیے، احسان کیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے کان آنکھوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ میں نے احسان کیا، صرف محبوب کے بارے میں آیا کہ میں نے احسان کیا، حالانکہ یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں کہہ رہا؟ پوائنٹ ہے، بڑی پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے احسانات ہیں، آنکھ، زبان، عقل، دل، یہ سارے، ہاتھ پاؤں، صحت، یہ احسان ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس احسان کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے کہ اے بندو میں نے تجھے آنکھ بھی دے دی، احسان کیا، تجھے زبان بھی دے دی، احسان کیا، تجھے ہاتھ بھی دے دی، احسان کیا۔ یہ نہیں یاد کیا، کہتے میں نے تجھے محبوب دے دیا، میں نے احسان کیا۔ کیوں؟ یہ ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن ہمیں پنسائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب زبان بند ہو جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ کو کہے گا تو نے گناہ کیا ہے، ہاتھ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے، ہاتھ نے پنسا دیا کہ نہیں؟ آنکھ کہے گی میں نے گناہ کیا ہے، پنسا دیا کہ نہیں؟ کان نے کہنا میں نے بھی گناہ کیا ہے، پاؤں بھی کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو سارے انسان پہ خود گواہی دیں گے۔ تو انسان کیا کہے گا؟ اپنے بندے گواہی دے رہے ہیں، پنس گیا تو یہ احسان تو نہیں ہوا، تے محبوب نے چھڑانا ہے، سبحان اللہ، انہوں نے پنسانا ہے، انہوں نے محبوب نے چھڑانا ہے، تو اس لیے کہا کہ وہ احسان ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پوائنٹ سمجھ آ گئی؟ بظاہر تو احسان ہے، لیکن ان احسانات نے تو پھر کیوں ان احسانات کو ان کی اطاعت میں نہیں لگاتے؟ یہ احسانات کیوں محبوب کے قربان نہیں کرتے؟ جب قربان کریں گے تو کمال پائے۔ پھر یہی احسانات قیامت کے دن آپ کی عزت افزائی ہے، ورنہ ان احسانات نے پنسا دینا ہے، اسی احسان نے چھڑانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل احسان وہ ہے۔